ایک زرداری سب پہ بھاری. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم نے اصول پر سیاست کرنی ہے. اور آپ کی پارٹی اکیلی ہے سر, آپ کی پارٹی اکیلی ہے. اگر آپ ملکی مسائل کو دیکھیں, آپ کوئی ایک مسئلہ بتا دیں جس کو حل کرنے میں پیپلز پارٹی کامیاب ہے. پھر نتھیا گلی کے مذاکرات کے بعد زرداری صاحب نے کہا کہ وہ قرآن تھوڑی ہے جو ہم نے مذاکرات کیے ہیں, زبان تو زبان ہے. یو گائز, آپ کی پارٹی جو نے کسی چیز پہ کیپٹلائز نہیں کیا. کوئی جو آپ کی گرینڈ الائنس تھی وہ بھی ٹھپ ہو گئی. آپ کو فارغ کر دیا جائے گا جب اتحادی قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے. ویلکم بیک ٹو تجزیہ. ٹاپک چل رہا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری. کائرہ صاحب نے ہمیں لائیو سیٹلائٹ سے جوائن کرنا تھا, مگر کوئی ان کی کنسٹیچوئنسی میں کوئی شادی تھی یا کوئی جلسہ تھا, تو انہوں نے ہمیں فون سے جوائن کیا. فون پہ انہوں نے کہا جب بات چھڑی زرداری صاحب کی جینیس کی یا ان کے ایول جینیس کی, تو شاید حقان عباسی صاحب کا موقف تھا کہ وہ سیاستدان کم اور پریزیڈنٹ, سیاستدان زیادہ اور پریزیڈنٹ کم ہیں, پالیسی میکر کم ہیں. اور ڈاکٹر عارف الوی نے بھی ہمارے ساتھ اگری کیا کہ دونوں نے اپوزیشن, جو الیکٹڈ اپوزیشن ہے اور جو حکمران ہیں ہمارے انڈر دی ایجز آف زرداری صاحب, انہوں نے کوئی پالیسی نہیں پریونٹ کی. مگر میرا اب سب سے یہ سوال ہے کہ فگرز ہم سب کو پتہ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پالیسی نہیں پریونٹ کی, کوئی بنائی نہیں انہوں نے, اور تو کائرہ صاحب رسپونڈ کرتے ہیں شاہد صاحب کہ آپ لوگوں نے تو جو لوڈ شیڈنگ فار ایگزامپل ہو رہی ہے یہ آپ کی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے, آپ سے پہلے ہوئی ہے. گورننس وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی نہیں کی, اس لیے وہ نہیں کر سکتے, ٹائم لگے گا. بیچ میں جو ہمارے ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف ذرا رخ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کراچی کے باشندے ہیں, آپ کو شاید یہ نمبرز پتہ ہوں, یہ جو نمبرز میں ابھی پڑھنے والا ہوں کہ اس سال میں ایز آف دس ایوننگ, آج شام تک تقریباً 1140 بندہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے مارا گیا تھا. اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل وائلنس بھی ہے, کچھ نان پولیٹیکل وائلنس ہے, بٹ ٹارگٹ کلنگ زیادہ تر پولیٹیکل وائلنس کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کا سب سے ہیویسٹ ٹول تھا, 77 ڈیڈ, اے این پی کے 29 پیپل کلڈ, 26 لوگ پی 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 کے. اس میں سے جو 250 لوگ تھے وہ کسی پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں تھے. پچھلے سال 2010 میں تقریباً 1150 اور اس سال 1550 آلموسٹ ٹول ہونے والا ہے. یہ نمبرز روز خبر نامے میں چلتے ہیں, روز ہر جگہ چلتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ان نمبرز کے ہونے کے باوجود ایک تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا کر سکے, اپوزیشن کیا کر سکی, کیونکہ اتنا اسے جو کہتے ہیں نا یہ اپوزیشن کا مادہ ہے, یہ مٹیریل ہے. اگر آپ ایک وکیل ہوتے تو آپ زرداری صاحب کی حکومت کو ٹرائل میں یہ نمبرز پیش کرتے. نمبرز تو آپ نے کچھ نہیں پیش کیے. پی ٹی آئی ادھر سے بالکل نان آپریشنل ہے, ادھر سے پی ایم ایل این بالکل نیوٹرلائزڈ ہے. کائرہ صاحب ادھر شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اٹس یور فالٹ, اٹس ناٹ آر فالٹ. اب بتائیں جناب علی, ایک تو کراچی کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں جو بڑی اہم ہے. کراچی تو وار آف ٹیرر کے اندر بالکل بیٹھا ہوا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈرون اٹیکس کہاں ہوتے ہیں اور لوگ کہاں کہاں مرتے ہیں, مگر کراچی شہر مستقل 20-25 سال سے لاشوں کا ڈھیر لگتا رہا ہے یہاں پر, مگر کوئی ایک آدمی نہ پکڑا جاتا ہے نہ اس کا ٹرائل ہوتا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ خفیہ ہاتھ ہے, مگر 20-25 سال میں مجھ جیسے کراچی کے رہنے والے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا خفیہ ہاتھ ہے. حکومتیں بنتی ہیں, کولیشن حکومتیں بنتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے آپس میں, لوگ مرنے شروع ہوتے ہیں. رحمان ملک صاحب آتے ہیں, کسی ڈرگ مافیا سے نہیں ملتے, کسی لینڈ مافیا والے سے نہیں ملتے, تینوں کولیشن پارٹنرز کو جمع کرتے ہیں اور تیسرے دن اعلان کرتے ہیں کہ اب اموات رک جائیں گی, اب ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جاتی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ باتیں آپ روز شام میں آپ سے سنتا ہوں, یہ باتیں ہم پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جی میں خالی نہیں پہلے سلوشن پیش کرنے سے پہلے مجھے خالی یہ بتائیے سمپل سا جواب دیں کہ یو آر دی ان الیکٹڈ اپوزیشن. آپ ان الیکٹڈ ہیں مگر اپوزیشن ہیں. میرے صاحب شاہد حقان عباسی صاحب بیٹھے ہیں, وہ الیکٹڈ اپوزیشن ہے. اتنا مٹیریل, اتنا جسے کہتے ہیں پروف, برڈن آف پروف جو ہے آپ کا اتنا زیادہ ہے. مگر زرداری صاحب آج پہلے سے کہیں زیادہ, 2.5 سال پہلے جب آئے تھے طاقت میں, 3 سال بلکہ پہلے جب آئے تھے, اس سے زیادہ اس وقت آج پاورفل ہیں. ہی از اسٹرانگر ناٹ ویکر. کیا یہ پروف نہیں کہ elected opposition, شاہد صاحب you can answer this question as well, and ڈاکٹر صاحب you can answer this question as well, کہ کیا elected opposition اور unelected opposition دونوں ٹھپ ہیں in front of his genius؟ نہیں جناب علی, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں, جو الیکٹڈ اپوزیشن ہے
اس کا ہمارا چلا، ہم نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو یہ مسلسل کہتے رہے کہ تم اسمبلی کے اندر تو اپوز کرو. سارے ٹاک شوز کے اندر یہ باتیں ہوتی رہیں کہ کتنا کرپشن ہے. پاکستان ریلوے ہو، پاکستان سٹیل ہو، آپ گنتے چلے جائیے. ایون ناؤ قائرہ صاحب یہ کہہ کر گئے کہ تم پی ایم ایل کیو کو لوٹا بناتے ہو. میں کہتا ہوں کہ منہ سے لائی کے کرپشن کے اعتبار سے جس انداز سے پردہ ڈالا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہو گئے. جناب یہ تو گورنمنٹ ٹوٹلی کرپٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو ملزم ٹھہراتا ہوں، ہمارے جو دوست تھے ہمارے ساتھ جو چلتے تھے پی ایم ایل این، میں ان کو ملزم ٹھہراتا ہوں کہ نورا کشتی لڑتے رہے، انہوں نے ہمیں بھی دھوکہ دیا. اور پنجاب کی حکومت کے اعتبار سے بھی میں وہی سوال کرتا ہوں کہ وہاں کون سی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. تو پاکستان جو ہے اب اس سیاست کے اندر نہیں ہے. پاکستان اب ان بڑی پارٹیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز اب یہ ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی آئے گی جو دیانتدار اور خوددار قیادت کی طرف دیکھے گی. چلیں، یہ کافی آئیڈیلسٹک قسم کا پی ٹی آئی کا جو یوزلی موقف رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کافی رومانٹک اور آئیڈیلسٹک قسم کے آدمی ہیں. That's why we love having you on board. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو as a third pillar, as a third force present کہہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بٹ سوال the question still remains. سوال وہی ہے کہ کیا یہ پروف نہیں ہے کہ اتنا سارا مادہ، اتنا زیادہ انفارمیشن، یہ فگرز آن فگرز، رپورٹ پہ رپورٹ، ہزاروں بندہ، خالی کراچی چھوڑیں، پاور پہ تو چلیں چھوڑیں، پاور پھر بھی کویشنبل ہے. 1500 بندہ اگر مارا گیا کراچی میں، آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کسی کو کراچی میں چلیں بات کریں. آپ ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ نیشنل پالیٹکس. کراچی میں اس وقت پی ایم ایل نو نے کوئی گیم کھیلا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ گیم کھیلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کامیاب ہے. اگر آپ میں اسکروپلز نہ ہوں، کوئی پرنسپلز نہ ہوں، اگر آپ اپنی ایک حلیف جماعت کو گالی نکالیں، پورے کراچی کے لوگوں کو گالی نکالیں، وہ چھوڑ کے چلے جائیں، کراچی بند ہو جائے، 60-70 آدمی مارا جائے، اور پھر آپ ان کو ساتھ میں لا لیں کچھ کر کے. میں نہیں جانتا کیا کیا یا کیا نہیں کیا. کیا یہ پالیٹکس ہے؟ کیا یہ کامیاب پالیٹکس ہے؟ اگر اس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر آج سے ذرا سے کامیاب بھی ہیں اور پیپلز پارٹی بھی کامیاب. مگر سر کراچی میں تو فرینکلی نو، ود ڈیو ریسپیکٹ، مجھے زیادہ شوق نہیں ہے بار بار ہسٹری میں جانے کا، بٹ 90s میں جو آپ کی پارٹی کا ایم کیو ایم سے جو بریک ڈاؤن ہوا تھا، کمپیئر ٹو دیٹ زرداری صاحب کی پرفارمنس ریلیٹیولی بہتر رہی ہے. میں نے کہا نا، وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، بریک ڈاؤنز کو وہ کور کر سکتے ہیں اور ان کو آتا بھی. یہ آرٹ ان سے بہتر شاید آج پاکستان میں کوئی پریکٹس نہیں کر سکتا. لیکن کیا اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکیں یہ کام کر کے؟ اور ڈاکٹر صاحب کا جو الزام ہے اپنا آپ کی گرینڈ فراڈ پہ، جو خان صاحب، ان کے عمران خان صاحب کہتے ہیں گرینڈ فراڈ، جو آپ کی جو اپنا ہیپی اپوزیشن یا ایبل اپوزیشن یا ناٹ ریلی این اپوزیشن بٹ این اپوزیشن ہے، وہ واٹ اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں، خان صاحب کے پاس بھی وہی مواد ہے، وہی ایشوز ہیں جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی اس کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم اسمبلی کے اندر ایجیٹیٹ کرتے ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو نمبرز گیم کھیل کر یا وہ پرانی ٹریڈیشنل پالیٹکس کر کے اور فوج کو دعوت دے دیں، بڑا آسان کام ہے. ٹھیک ہے، وہ سیاست میں وہ ایلیمنٹس آج بھی موجود ہیں، وہ سیاست آج بھی کھیلی جا سکتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کے بڑا نقصان ہوا ہے اور بڑے نقصان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے قائرہ صاحب، ویلکم بیک ٹو دا شو. گڈ ٹو سی یو. آمنے سامنے مزہ آتا ہے زیادہ ایسے آپ سے بات کر کے ہمیشہ. میں بریک پہ جا رہا ہوں، آپ ذرا سے لیٹ ہیں بٹ بریک پہ جا رہا ہوں. ایک چھوٹا مختصر سا جواب دیجئے کہ اسکروپلز والی پالیٹکس کھیلنے کے شوقین نہیں ہیں آپ کے صدر صاحب، انسکروپلس ہیں. یہ لیٹسٹ آپ جب ٹرانسفر آ رہے تھے ویڈیو پہ، یہ سوال تھا. میں اپنے بھائی سے کہوں گا، وہ بار بار ہم شعر پڑھتے ہیں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. یہ اب وقفے کے بعد مزید ذرا ایلیبوریٹ کر دوں گا. مجھے ایک بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جماعت کو اور خان صاحب کو میاں صاحب کی جماعت نے اپوزیشن چلیں آؤٹ آف اسمبلی اگر ایکسیپٹ کر لیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہی ایک ٹالرنس ہے، یہی روایتی رویہ نہیں ہے. اسی کی ضرورت ہے آج پاکستان کو کہ ہم دیواریں چڑھا کے نہیں، ایک دوسرے کے وجود کو مان کے آگے بڑھیں. زرداری صاحب نے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگ کے بالکل بے اصولی کی ہے. انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو امپاورمنٹ دے کے بڑی بے اصولی کی ہے. انہوں نے پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے پریزیڈنشل پاور جو ہیں سرنڈر کیے ہیں، بڑی بے اصولی کی ہے. مقابلے میں جب بھی موقع ملا اپوزیشن کو اکٹھا کر کے حکومت کو ہٹانے کے لیے ایم کیو ایم ہم سے ناراض ہوئی
اور آپ فورن گرینڈ مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے سمجھ آ گئی قائرہ صاحب, ذرا بریک کے بعد نہیں ہے یار اس ملک میں سب کے سامنے سمجھ آ گئی. کس نے قربانیاں دی ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. قمر زمان قائرہ نے بہت سیاسی قسم کا غیر سیاسی ایشوز پہ اور سیاسی ایشوز پہ جواب دیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آنے والے تجزیے میں دیکھیے, نظریاتی اختلافات کے باوجود کیو لیگ, اے این پی اور پی 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 اتحادی, کمشنری نظام کی بحالی اور موجودگی کے باوجود ایم کیو ایم کی واپسی, خراب معیشت, توانائی کا بحران, خانہ جنگی, متنازع بجٹ, ان سب کے باوجود مسلم لیگ نون کی سیاست متزلزل, اختلافات کے باوجود جے یو آئی ایف خاموش. اس کے علاوہ اور بہت کچھ دیکھیے آنے والے تجزیے میں.